تجوید کلاس نمبر 11 درس قاعدہ اور تجوید کے متعلق اہم باتیں تھے۔ سبق نمبر 4 زیر کی مشق۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری۔ یہ ہرا باریک ہے۔ را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، صاد میں ہون گول نہ ہو جائے، سوی نہ ہو جائے، صاد زیر صی، مود زیر ضی، طا زیر طی، وا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہونٹوں گول کریں، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی۔ مشق: حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیل، حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذین، را زبر را، ضاد زیر ضی۔ حرف کا نام پورا لیں گے، جس طرح ہم نے حروف جمع میں پڑھا ہے، حرف کا نام پورا لیں گے۔ ضاد زیر ضی، رضی، یا زبر یا، رضیہ، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، دال زیر دی، بیدی، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیم، صاد زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف زبر قا، صاعقا، عین زبر ع، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیم، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقا۔ یہ ہرا باریک ہوگی۔ را کے اوپر زبر ہو تو پر، را کے نیچے زیر ہو تو باریک۔ بریقا، غین زبر غا، ضاد زیر ضی، غضی، با زبر با، غضب، یا زبر یا، حمزہ زیر ای، یئی، سین زبر سا، یئس، کاف زبر کا، ذال زیر ذی، کذی، با زبر با، کذب، کاف زبر کا، را زیر ری، کری، ہا زبر ہا، کریہا، میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثا، لام زیر لی، مثلی، حا زبر حا، سین زیر سی، حسی، با زبر با، حسیبا، واو زبر و، را زیر ری، وری، ثا زبر ثا، ورث، عین زبر ع، هذه، عهی، دال زبر دا، عهد،
میم زبر ما، لام زیر لی ملی، کاف زیر کی ملکی، شین زبر شا، را زیر ری شری، با زبر با شریبا۔ تجوید کے متعلق اہم باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ سبق نمبر 4، زیر کی مشق۔ حرکات 3 ہے، زبر زیر پیش۔ آج زیر کی مشق کریں گے۔ عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ ہونٹ اور آواز دونوں کو نیچے کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی آدھی آواز کسرہ یعنی زیر یا مدہ کی آدھی آواز ہوتی ہے۔ کسرہ کی آواز یا کے برابر کرنے سے بچوں کو بچائے۔ قرآن مجید میں مسلسل 3 کسر والا صرف ایک کلمہ ہے، ای بیلی۔ جوڑ یوں کریں گے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ زیر یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ زیر یہ فارسی سے اردو میں آیا ہے۔ زیر کے معنی ہے پست، نیچے۔ اور زیر کے پڑھنے کا 2 طریقے ہیں، ایک معروف طریقہ، ایک مجہول طریقہ۔ معروف طریقہ، حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ مجہول طریقہ، حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ تو مجہول طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور معروف پڑھنے کا معمول بناؤ گے۔ معروف عربی میں تمام حرکات معروف ہے، اور زبانوں میں حرکات مجہول ہے۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ اب کسرہ کی پہچان کیا ہے؟ یعنی منہ کو ناتمام بند کر کے، یعنی ذرا سا ملا کر جو باریک سی معروف آواز نکالی جاتی ہے، اسے کسرے کی آواز کہتے ہیں۔ جس علامت یا نشان سے کسرے کی آواز ظاہر کی جائے اسے کسرہ کہتے ہیں۔ کسرہ کی علامت حرف کے نیچے ترچھی لکیر ہوتی ہے۔ اس کا فنی نام انخفاض فم ہے۔ کسرے کا فنی نام، ٹیکنیکل نام انخفاض فم۔ انخفاض کا ترجمہ ہے ذرا سا ملانا، اور فم کا ترجمہ ہے منہ۔ چونکہ علامت کسرہ حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، اس لیے اردو میں اس کو زیر کہتے ہیں، زیر۔ اور یہ لفظ میں نے کو بتا دیا کہ زیر دراصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے۔ فارسی سے یہ لفظ اردو میں آیا ہے۔ فارسی زبان میں زیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پست ہو یا نیچے ہو۔ فارسی کا ایک جملہ ہے زیر دست۔ زیر دست، زیر کا معنی ہے نیچے، اور دست کے معنی ہے ہاتھ۔ زیر دست کا معنی ہے وہ شخص جس کا ہاتھ نیچے ہو۔ اس سے مراد کمزور، سست اور ناتواں آدمی ہوتا ہے۔ طاقتور آدمی کے مقابلے میں کمزور آدمی کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح زبر والا حرف مکسور کہلاتا ہے، اسی طرح زیر والا حرف مکسور کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ عربی زبان میں خاص طور پر تجوید میں کسرہ کی آواز معروف ہوتی ہے، اسے مجہول پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زیر کی معروف آواز کیسی ہوتی ہے اور مجہول آواز کیسی ہوتی ہے۔ زیر کی مجہول آواز اردو کی مثالوں سے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلا چہرے، پہرے، دستے، یہ مجہول ہے۔ اور معروف آواز کی مثالیں ویسی، جیسی، بستی، دوستی، تو یہ معروف ہے۔ اور انگلش میں جیسے ہم ABC پڑھتے ہیں نا، ABC، تو BCDE کی جو تلفظ ہے بالکل اس طرح کسرہ کی بھی تلفظ ہے۔ اب کوئی تو یہ تو نہیں پڑھتا کہ BCDE، BCDE، تو اسی طرح کسرہ کی آواز بھی اس طرح ہوگی۔ اگر کسرہ حمزہ کے بعد نیچے آ جائے، حمزہ زیر ای، با کے نیچے آ جائے با زیر بی، تا زیر تی، اس طرح تمام حروف اس طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں پڑھیں گے کہ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، یہ مجہول طریقہ ہے۔ کسرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، کڑی زیر، پڑی زیر اور کڑی زیر۔ پڑی زیر کی آواز کو لمبی نہیں کریں گے اور کڑی زیر کی آواز کو کم نہیں کریں گے، جیسے ای بی لی، اس طرح بخیلہ، ازینہ۔ اور کڑی زیر کی آواز جیسے امیہی، ربیہی، ایلافی، فیہی، اس کو کم نہیں کریں گے، امیہی ایسے نہیں، ربیہی ایسے نہیں، ایلافی، فیہی، تو اس کو یعنی کڑی کسر آواز اس کو کم نہیں کریں گے، کڑی زیر کی آواز کو کم نہیں کریں گے اور پڑی زیر کی آواز کو لمبی نہیں کریں گے۔ تو قاعدے میں تین باتوں کا خیال رکھنا ہے، جوڑ، روا اور جوڑ روا، یہ بچ چکا جائے۔ جوڑ کیسے ہوگا؟ با زیر، تا زیر، سا زیر، جیم زیر، حا زیر، خا زیر الی آخرہ۔ اب اس کا روا کیسا ہوگا؟ روا بی، تی، سی، جی، حی، خی۔ اب جوڑ روا کیسا ہوگا؟ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی۔ اب اس کا پورا مشق نیچے دیا ہوا ہے۔ اب تین حروف ہے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، یہ جوڑ روا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ اب ایسا پڑھنا کہ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، یہ غلط طریقہ ہے، مجہول طریقہ ہے۔ اور جوڑ روا بھی اس طرح اگر کوئی پڑھے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ اور درست طریقہ یہ ہے، معروف طریقہ، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ آگے با زبر با، خا زیر خی، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا۔ اب بخیلا یہ مشہور طریقہ ہے، یعنی خا زیر خی، یعنی خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا۔ یہ اس کا جوڑ روا ہو گیا۔ اب اس کا جوڑ کیسے کریں گے؟ حمزہ زیر، با زیر، لام زیر، یہ جوڑ ہے۔ روا کیسا ہوگا؟ ای،
بی لی یا ای بی لی. اب سبق نمبر 4 کا پورا کلپ سنیے اگلے کلپ میں سے. سبق نمبر 4 کا یعنی پورا سبق جو ہے یہ اگلے کلپ میں سماعت فرمائیے.